صحبت یافتہ انسان ولی اللہ ہو جاتا ہے، بغیر صحبت کے مولوی بھی شیطان ہو جاتا ہے. سن لو اس کو. نفس کا غلام ہو جاتا ہے، اپنے غصے کو اللہ حدیث سے ملا دیتا ہے، اپنی دنیاوی جاہ و مال کو، ہر چیز کو حدیث و قرآن کی آیتیں فٹ کر دیتا. اس لیے عرض کرتا ہوں کہ علم پر عمل کرنے کے لیے ضرورت ہے سب کو. لیکن ایک بات سمجھ لیجیے، اللہ تعالیٰ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب کوئی عامی شخص غیر عالم صوفی بنتا ہے، سالک بنتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، اللہ والوں سے ملتا ہے، تو وہ صاحب نور ہو جاتا ہے. لیکن جب کوئی عالم کسی اللہ والے سے مل کر اللہ اللہ کرتا ہے، سلوک طے کرتا ہے، تو نور علی نور ہو جاتا ہے. یہ حضرت نے فرمایا. اس کا مقام بھی بڑا ہوتا ہے. وہ ایک عالم لاکھوں صوفی بنا ڈالتا ہے، اس کا درجہ بھی بہت ہوتا ہے. لیکن یہ بھی حکیم الامت فرماتے تھے کہ اگر اس نے اپنے نفس کی اصلاح نہ کی تو پلاؤ جب بگڑتا ہے تو بدبو زیادہ پھیلتی ہے. پلاؤ جب بگڑتا ہے تو بدبو زیادہ پھیلتی ہے. سوکھی روٹی اگر سڑ جائے تو اس سے اتنی زیادہ بدبو نہیں پھیلتی. ذلت العالم ذلت العالم، عالم کی گمراہی سارے عالم کی گمراہی کا سبب بن جاتا ہے. آج جن بزرگوں کے نام پر روٹیاں مل رہی ہیں، مدرسے چل رہے ہیں، مجھے کہنا پڑتا ہے کہ مولانا قاسم نانوتوی کیا ہے جامعہ قاسمیہ، کیا ہے جامعہ رشیدیہ. ارے بھائی، جامعہ اشرفیہ، جامعہ رشیدیہ، جامعہ قاسمیہ کے نام رکھنے والوں، ان بزرگوں نے کیا کیا تھا ذرا یہ بھی تو دیکھو کہ ان لوگوں نے اپنے نفس کو کتنا مٹایا، کتنا اللہ اللہ کیا، اور کس طریقے سے صاحب نسبت ہوئے. جب تک تعلق نہ اللہ کی دولت دل میں نہ ہو، اس کی زبان میں بھی اثر نہیں ہوتا. کیا فرمایا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ہر کی باشد قوت و نور جلال، جن کی غذا اللہ کا نور ہو، تو نہ زائد از لبش تہر حلال، ان کی زبان سے اللہ تعالیٰ کلام مؤثر پیدا کرتا.